سسٹم، گیس ایکسچینج وغیرہ کے بارے میں جو پچھلی ویڈیوز ہم نے کی تھیں ان میں ہم نے جہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی وہ ہم نے ختم کی تھی الویولر سیکس پہ، اور یہ میں بنا رہا ہوں یہ الویولر سیکس، یہ چھوٹی چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی تھیلیاں ہوتی ہیں اور یہ کلمپ کی شکل میں ایک ڈھیر کسی شکل میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ میں ان میں سے چند ایک بنا رہا ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو ویڈیو تھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹریکیا ہوتی ہے جو کہ ہمارے آگے جا کے اسپلٹ ہوتی چلی جاتی ہے برونکیائی میں، برونکیولز میں، اور آخر کار جا کر جو برونکیولز ہوتی ہیں وہ الویولائی میں جا کر ٹرمینیٹ ہوتی ہیں، جا کے ختم ہوتی ہیں. اور یہ جو بہت بہت چھوٹی سی یہ جو کہتے ہیں کہ تھیلیاں سی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ سب باتیں نہیں معلوم تو میرا خیال ہے کہ آپ پہلے پچھلی ویڈیو دیکھ لیجیے تاکہ پھر اس ویڈیو کو آپ شروع کریں گے. تو یہ جو بہت باریک سی جو میں نے بنائی ہیں، جو بہت بڑی کر کے بنا دی ہیں، بہت باریک ہوتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں برونکیولز کہتے ہیں. ایسی ہر نالی کو یا جس کے ذریعے ہوا آتی ہے، اور یہ جو چیز ہے، یہ گچھا سا جو ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں الویولائی، اور ہر ایک جو ہے وہ اس کو الویولس کہا جاتا ہے. یہ سب باتیں میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جب ہمارا ڈایافرام سکڑتا ہے تو پھیپھڑوں کو پھیلنے کے لیے جگہ ملتی ہے، پھیپھڑے پھیلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوا اندر داخل ہوتی ہے، اپنے ساتھ آکسیجن لے کر آتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہوا جو اندر آتی ہے وہ پر گیس الویولائی کے اندر گیس ایکسچینج ہوتا ہے. ہوا میں 21% یا 21% آکسیجن ہوتی ہے، جبکہ 78% 78% یا یوں کہ 78% نائٹروجن موجود ہوتی ہے، اور تقریباً 1% سے بھی بہت کم آکسیجن اس میں آکسیجن کہہ گیا میں، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ 1% یعنی کہ 1% سے 1% سے بھی کم ہوتی ہے. یہ سائن میں نے الٹا بنا دیا ہے، اس کو آپ پریشانی مت ہوئیے گا. اور یہ جو الویولر سیکس ہیں ان کے گرد بہت ہی باریک نالیاں ہوتی ہیں، ان کو ہم یہ پلمونری کیپیلریز کہتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا بنا دوں. اور یہ جو خون آ رہا ہے یہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہے، یہ اس لیے میں تھوڑا پرپلش سا یا بلوئش سا بنا رہا ہوں. یہ ان کے ارد گرد یہ جو الویولر سیکس ہوتی ہیں ان کے ارد گرد بہت باریک پلمونری جو رگیں ہوتی ہیں جن کو آپ کیپیلریز کہتے ہیں، کیونکہ کیپیلری کہتے ہیں بہت ہی باریک نلکی کو کہتے ہیں کیپیلری. تو یہ آپ ان کو بہت چھوٹی بہت ہی باریک ٹیوب سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر کے ریڈ بلڈ سیلز یا خون کے سرخ خلیات موجود ہوتے ہیں. اور لیکن کیونکہ ان میں آکسیجن نہیں ہوتی لہذا شروع میں ان کی سرخی کم ہوتی ہے. جب یہ آکسیجن جذب کر لیتے ہیں یعنی کہ خون جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ان میں سرخی بڑھ جاتی ہے اور پھر یہ دل کی طرف واپس چلی جاتی ہیں. اور یہ سب باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں، آپ کو بتا دی تھی. یہ جو آرٹری ہے، آرٹری اے کا مطلب ہے اوے فرام دا ہارٹ کا مطلب آرٹری. یہ آپ اگر چاہیں تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے کہ وہ رگ جو دل سے دور جا رہی ہو، اوے جا رہی ہو، وہ آرٹری ہے، اور جو دل کی طرف جا رہی ہو وہ وین ہے. اب ایک سوال جو میں پچھلی ویڈیو کے بعد میسج بورڈ پر آیا وہ بڑا دلچسپ سوال تھا اور میرا خیال ہے بہت اچھا سوال بھی تھا. یہ پوچھا گیا تھا، کسی ہمارے پڑھنے والے نے پوچھا کہ جب ہم سانس اندر کی طرف لیتے تو ہوا میں تو صرف 21% آکسیجن ہوتی جبکہ 78% نائٹروجن موجود ہوتی، تو کیا یہ نائٹروجن ہمارے خون میں شامل نہیں ہوتی؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے تھوڑی وضاحت کے ساتھ کچھ اور باتیں آپ کو بتانی پڑیں گی. اور ان باتوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ یہ جو ہمارے جو الویولر سیکس ہیں یہ کس طرح سے کام کرتی ہے. یہ میں نے الویولر سیک کی ایک آؤٹر میمبرین یا باہر کی جھلی بنائی ہے ایک الویولس کی، اور اس میمبرین یوں سمجھے کہ بہت پتلی ہے، صرف ایک سیل جتنی اس کی موٹائی ہوگی شاید. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کیپیلری پلمونری کیپیلری چل رہی ہے. جو میں نے کہا تھا کیپیلری بہت ہی باریک کسی رگ کو یا کسی نلکی کو کہتے ہیں، اور یہ دراصل اسی طرح کی بہت باریک ہے، اور میں نے اس کو بہت بڑا کر کے دکھایا ہے. اور یہ ایک طرح سے پورس ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں مسام سے ہوتے ہیں، اس سے بہت باریک سوراخ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ یوں سمجھے کہ یہ دل کی طرف سے یہ آ رہی ہے اور یہ دل کی طرف جا رہی ہے. یاد رکھیے، تو یہ میں خالی لکھ دوں فرام دی ہارٹ، یعنی کہ یہ دل کی طرف سے آ رہی ہے یہاں سے، اور اس طرف سے جو ہے یہ دل کی طرف واپس جا رہی ہے. تو جب یہ دل کی طرف سے آ رہی ہے تو ہم نے کہا تھا کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اس میں، یعنی اس کا خون جو ہے اس میں آکسیجن کم ہے جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی مقدار اس میں
بہت زیادہ ہو چکی ہے پہلے کے مقابلے میں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے نائٹروجن کو تو پہلے ہرے رنگ میں استعمال کرتا ہوں, میں اس کو تھوڑا سا اورنج سے رنگ میں, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کو اورنج کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے بلڈ پلازما کے اندر موجود ہے, یہ بلڈ سیلز کے اندر نہیں ہے, یاد رکھیے, بلکہ یہ بلڈ پلازما کے, یہ خون کا جو پلازما ہوتا ہے اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہے, اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ, یاد رکھیے. تو اب یہ جو ہے ایلویولس جو ہے, ایلویولس میں تازہ ہوا آ چکی ہے جس میں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بہت کم ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں آکسیجن بہت زیادہ ہے. اور یہ جو ایلویولس ہے اس میں موجود جو آکسیجن ہمارے پاس اس وقت موجود ہے, کیونکہ تازہ ہوا اندر آ چکی ہے, تو یہ جو ہے ہم نے بتایا تھا کہ 21% یعنی کہ 21% آکسیجن ہوتی ہے ہوا کے اندر. تو یہ جو آکسیجن ہے یہ ڈیفیوز ہوگی, اور چونکہ یہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنسنٹریشن زیادہ ہے کیپلری پلمونری کیپلری میں, تو یہ ڈیفیوز ہو کے دوسری طرف چلی جائے گی, یعنی کہ ایلویولر سیک میں چلی جائے گی. جبکہ ایلویولر سیک میں کیونکہ آکسیجن کا کنسنٹریشن زیادہ ہے, جبکہ اس میں پلمونری وین میں یا پلمونری کیپلری میں اس کا جو آکسیجن کا جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. تو یہ کیا ہوگا, ڈیفیوژن کا عمل ہوگا اور آکسیجن جو ہے وہ زیادہ مقدار میں اس پلمونری کیپلری کے اندر داخل ہو جائے گی. اب ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سی وین جو ہے کس وقت کیپلری میں تبدیل ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ جو ہے یہ وین, سوری میں غلط لکھ گیا, یہ وین نہیں ہے, میں کنفیوز ہو گیا تھا, یہ آرٹری ہے. یہ آرٹری ہے, آرٹری یعنی کہ دل کی طرف سے آ رہی ہے, اس میں آکسیجن کم ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے, ڈی آکسیجنیٹڈ ہے. دوسری طرف یہ وین ہے, میں نے آرٹری کی اسپیلنگ بھی غلط لکھ دی, سوری بھائی, تو یہ میری اسپیلنگ ہمیشہ سے بہت خراب رہتی ہے. یہ آرٹری ہے اور دوسری طرف جو جا رہی ہے یہ وین ہے. تو ہمارے لیے یہ بتانا بڑا مشکل ہے کہ کب ایک آرٹری وین میں تبدیل ہوئی, کیونکہ ان کے درمیان میں فرق کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سب سے آسان طریقہ یہ کہ جب کسی رگ میں کسی پلمونری آرٹری جو ہے, یا اس وقت یہ پلمونری کیپلری کی شکل میں ہے, یہ اس آرٹری میں جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ جب دل سے پھیپھڑوں کی طرف آتی ہے تو یہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتی ہے, یعنی کہ اس میں آکسیجن بہت کم ہوتی ہے, جبکہ کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں بہت زیادہ. جبکہ پلمونری وینز جو ہوتی ہیں ان میں جو خون ہوتا ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ خون کے اندر آکسیجن کی مقدار بڑھ چکی ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے مقابلے میں, یعنی کہ خون تازہ اپنے آپ کو کر چکا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے پلمونری وین میں, جبکہ پلمونری آرٹری میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کے بیچ میں کوئی خاص کوئی سرحد, کوئی حد موجود نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جگہ سے اس رگ کے اندر اس آرٹری کے اندر آکسیجن کی مقدار بڑھ جائے یا آکسیجنیٹڈ بلڈ بڑھ جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ پلمونری وین ہو گئی ہے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے. تو یہ جو ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے, یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ جسم کے باقی سارے کے سارے جو حصے ہوتے ہیں ان میں جو دل کی طرف خون جاتا ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں آکسیجن کم ہوتی ہے, جبکہ واحد پھیپھڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے پلمونری وین سے جب خون دل کی طرف جاتا ہے تو وہ خون جو ہے وہ آکسیجنیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ ظاہری بات ہے کہ پھیپھڑے جو ہیں وہ آکسیجن کو جذب کرتے ہیں. اب سوال آتا ہے نائٹروجن کا, یہ میں نائٹروجن مالیکول جلدی بنا رہا ہوں. اب سوال جو تھا جو جس کا میں نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ اس نائٹروجن مالیکول کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آخرکار یہ بھی تو 78% موجود ہے, اور سوال کا جواب ہمارے پاس موجود ہے ریڈ بلڈ سیلز یا آر بی سیز کی شکل میں, کیونکہ کچھ بھی کہہ لیجئے نائٹروجن کا کنسنٹریشن 78% ہے, جو کہ ہوا کے پورے مقدار کا 2/3 سے بھی زیادہ ہے, جبکہ آکسیجن کے تو دگنے بلکہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے, ریڈ بلڈ سیلز آتے ہیں جناب یہاں پہ, جو کہ یہ سارے کے سارے جو سب سے اہم کام ہے آکسیجن کے جذب ہونے کا, حالانکہ آکسیجن صرف 21% ہے, نائٹروجن کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ریڈ بلڈ سیلز, اور یہ بالکل عجیب ایک ڈونٹ شیپ کے سے آپ کہہ سکتے ہیں, لازنجز ٹائپ کے ہو سکتے ہیں, کہ جیسے وہ چوسنے والی گولیاں ہوتی ہیں, سائڈوں سے موٹی ہوتی ہیں, بیچ میں سے تھوڑی سی پتلی ہوتی ہیں. یہ خون کے جو سیلز ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سے سائڈوں سے تھوڑے سے موٹے ہوتے ہیں, بیچ میں سے تھوڑا سا گڑھا سا پڑا ہوتا ہے, اور دونوں طرف سے, جس کو ڈیوٹ بھی کہتے ہیں. تو
یہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یا خون کے سرخ خلیات بھی جن کو کہا جاتا ہے، خون کے لال سیلز بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو اگر آپ منگلش استعمال کرنا چاہیں، تو یہ سیلز جو ہوتے ہیں اپنے خاص طرح کی اسٹرکچر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے ہیموگلوبن. اور میرا خیال ہے کہ شاید میں اس ویڈیو میں یا اگلی کسی ویڈیو میں ہیموگلوبن پر بڑے تفصیل سے بات کروں. یہ دراصل چھوٹے چھوٹے سے پروٹینز ہوتے ہیں اور ہر ہیموگلوبن میں 4 ہیم گروپس ہوتے ہیں. یاد رکھیے ہیم کا مطلب ہوتا ہی خون ہے. تو اور یہ ہیموگلوبن کا جو پروٹین ہے یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. یہ بہت ایک رف سی میں نے ڈائیگرام بنائی ہے اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اس میں 4 ہیم گروپس ہوتے ہیں اور خون کے ایک ریڈ بلڈ سیلز میں ایسے لاکھوں کی تعداد میں پروٹینز ہوتے ہیں، ہیموگلوبن پروٹینز، جس میں سے ہر ایک پر 4 ہیم سائٹس ہوتی ہیں اور ہر سائٹ پر آکسیجن کو جکڑنے کی، آکسیجن کو جذب کرنے کی زبردست صلاحیت موجود ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو خون جو آکسیجن کو ایبزارب کرتا ہے وہ بڑا زیادہ اچھے طریقے سے ایبزارب کرتا ہے، کیونکہ یہ جو پروٹین ہے یہ خاص طور پر آکسیجن کو ایبزارب کرنے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، یعنی کہ موجود ہیں ہمارے جسم میں. تو یہ جو ہے یہ سارے کے سارے یہ اس ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیموگلوبن موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ دراصل یوں کہیں کہ پلازما سے، جو کہ بلڈ پلازما ہے، اس کے اندر سے گویا یہ آکسیجن کو اپنے اندر چوس لیتے ہیں، پوری طرح سے جذب کرتے ہیں اور جب یہ جسم میں جاتے ہیں تو یہ اپنی اسی آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں اور جب یہ واپس پہنچتے ہیں ڈی آکسیجنیٹ ہو کے تو ان کی سرخی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور تھوڑے سے یہ پرپلش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اپنی غور سے اپنی ان رگوں کو دیکھیں جن میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہو تو وہ تھوڑی سی پرپلش آپ کو نظر آئیں گی سرخ کے مقابلے میں، جبکہ جن رگوں میں تازہ خون دوڑ رہا ہوتا ہے ان میں سرخی زیادہ ہوتی ہے. بہرحال یہ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نہیں ہوتی بلکہ بلڈ پلازما کے اندر ہوتی ہے، کاربونک ایسڈ وغیرہ جیسے کمپاؤنڈز کی شکل میں ہوتی ہے. بہرحال وہ ہماری اس موجودہ بحث کا حصہ نہیں ہے. تو میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا تھا کہ یہ جو پروٹین جو ہے یہ دراصل جب باڈی کے دوسرے سیلز میں، دوسرے حصوں میں، ٹیشوز میں جاتا ہے اور وہاں پر آکسیجن کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، تو اس کے بعد یہ وہاں سے پیدا ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارب کرتے ہیں اور ابزارب کرنے کے بعد ان کی جو رنگت ہے اس میں سرخی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی ان میں سرخی کم، اور یہ تھوڑا سا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پرپلش ٹائپ کے ہو جائیں گے. اور یہ جو ہے یہ یوں کہیے کہ یہ باڈی کے کسی وین میں، یاد رکھیے دوسرے حصوں میں جو وین جو ہوتی ہے جاتی ہے اس میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، تو یہ وین کے ذریعے دل کی طرف پہنچتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرنے کے سے ان کی جو ساخت، ان کی سٹرکچر جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ اپنے آپ کو بالکل تبدیل کر لیتے ہیں، تو یہ پرپلش ہو جاتے ہیں اور یوں کہیں کہ ان کی جو سرخی ہے وہ بہت زیادہ کم رہ جاتی ہے. اب میں میرا خیال ہے کہ اس موضوع کو تھوڑا سا سے ہٹ رہا ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو آکسیجن ہے یہ زیادہ جذب ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہیموگلوبن ہوتا ہے اور ہیموگلوبن جس کی وجہ سے ہمارے ریڈ بلڈ سیلز ریڈ نظر آتے ہیں، دراصل ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن کو ایبزارب کرتے ہیں. 98.5% جو بلڈ پلازما میں ڈیفیوژن کے ذریعے آکسیجن پہنچتی ہے ایلویولس سے، اس کا یہ 98.5% کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں ہیموگلوبن، اس کو جکڑ لیتا ہے پھر یہ اندر ہو کے، اور یہ ساری کی ساری تقریباً آکسیجن جو ہے اس کی وہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آکسیجن کی جو کنسنٹریشن ہے پلازما میں بہت کم رہ جاتی ہے، ان بلڈ سیلز کے اندر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، جبکہ یہ نائٹروجن کو ایبزارب نہیں کرتے. نائٹروجن کے لیے یہ نہیں بنے، یہ خاص طور پر آکسیجن کے لیے بنے ہیں. اور اب سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ کیا یہ نائٹروجن کو کیوں نہیں لیتے، مطلب کیوں نہیں لیتے؟ تو بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سیلز ہیں ان کے اندر پہلی چیز تو یہ کہ ہیموگلوبن جو ہوتا ہے اس میں آئرن موجود ہوتا ہے. آئرن بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ آکسیجن کو بہت اچھی طریقے سے جکڑتا ہے. اور دوسری خاص بات یہ ہے جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتا، کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا. تھوڑی سی بات فلسفیکل ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر لاکھوں کروڑوں ہیموگلوبن کے مالیکیولز یا ہیموگلوبن پروٹینز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی نیوکلیس، کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے کہ ریڈ بلڈ سیلز یا آر بی سیز میں کوئی ڈی این اے نہیں ہوتا. ہاں جب یہ بنتے ہیں، جب یہ میچور ہو رہے ہوتے ہیں تب ان کے اندر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ میچور ہوتے ہیں
تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس نیوکلیس کو اپنے سیل سے نکال کر باہر کر دیتے ہیں تاکہ ہیموگلوبن کے لیے ان کے پاس زیادہ جگہ، زیادہ اسپیس انہیں مل جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان میں ہمیں غالباً ہماری باڈی کے اگر ایک نہیں ہے تو ان چند سیلز میں سے ایک ضرور ہے کہ جن میں کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا، اور یہ کیونکہ خاص طور پر بلڈ سے آکسیجن کو ایبزارب کرنے کے لیے اور ریلیز کرنے کے لیے پورا جو سسٹم ہے اس میں کام کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو اس میں نیوکلیس اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ انہیں ہیموگلوبن کے لیے زیادہ جگہ چاہیے ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آکسیجن کو ایبزارب کرنے کے معاملے میں اتنے زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں۔ اب میں ہیموگلوبن، سچی بات ہے کہ ایک سینکڑوں گھنٹوں کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ ویڈیو کا ٹائم بھی بہت لمبا ہو گیا ہے تو یہ ہیموگلوبن پر میں بعد میں کسی اور ویڈیو میں بڑی تفصیل سے اس سے روشنی ڈالوں، لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ صرف 80 سے 120 دن تک رہتے ہیں، اپنے آپ کو برقرار رکھتے ہیں۔ اور ایک فلسفیکل سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب جب ان میں ڈی این اے ہی نہیں ہے، اپنی نقل، اپنی کاپیز خود نہیں بنا سکتے، تو آپ ان کو کیسے الائیو کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک فلسفیکل ڈیبیٹ ہے، اور یہ ریجنریٹ بھی نہیں کر رہے، ریپروڈیوس بھی نہیں کر رہے، تو کیا ہم ان کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ سب باتیں میں یہاں پر ادھوری چھوڑ کے اگلی ویڈیو کے لیے آپ کو خدا حافظ کہوں گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ کچھ باتیں